جو چیز تم نے مانگی ہر چیز تمہیں دی۔ اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اپنی انتہائی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہم اکثر بینک لاکرز استعمال کرتے ہیں۔ بینک لاکرز ایک بہت مضبوط لوہے کی الماری ہوتی ہے جس میں کئی چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں جن کو کھولنے کے لیے علیحدہ علیحدہ چابیاں استعمال ہوتی ہیں۔ بینک ایک چابی اپنے کلائنٹ کو دیتا ہے اور اس لاکر کو کھولنے کے لیے ایک ماسٹر چابی ہوتی ہے جو الماری کے تمام لاکرز کو ایک ہی لگتی ہے۔ یہ چابی بینک اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ جب کلائنٹ لاکر کھولنے کے لیے آتا ہے تو پہلے بینک افیسر اس ماسٹر چابی کو لگاتا ہے، پھر کلائنٹ اس کو کھول سکتا ہے۔ اسی طرح چاہت حاوی سوچ، یقین کامل اور اچھے احساسات کو استعمال کرنے کے لیے شکر گزاری بھی ماسٹر چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ شکر گزاری کے معنی ممنون، احسان مندی، مہربانی، عاجزی اور انکساری ہیں۔ روزمرہ معمولات زندگی میں سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جب ایک فرد کسی دوسرے شخص کا غیر معمولی کام سر انجام دیتا ہے تو پہلے والا فرد اس کے لیے یہ لفظ شکریہ استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی کام سر انجام دینے والے شخص کے ذہن میں انتہائی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور مزید خدمات کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہر شخص اچھا ہی محسوس کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ خوشگوار احساسات دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پل تعمیر کر دیتے ہیں۔ جس شخص کا یہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ مدد کرے گا۔ موقع کی مناسبت سے اگر یہ لفظ شکریہ بار بار استعمال کیا جائے تو اس کے حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شکریہ تعلقات استوار کرنے کے لیے کنجی کا کام کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کنجی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ شکر گزاری کا عمل دو چیزوں کے درمیان تعلق بنانے کے لیے پل کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ شکریہ کہنے کے لیے آپ کی ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی اور آپس میں تعلقات کس قدر مضبوط بن جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم اللہ سے ربط، ہم آہنگی اور تعلق مضبوط بنا لیں جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا سرچشمہ ہے تو ہماری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ ایک لمحہ کے لیے اس بات پہ غور کریں کہ اس کائنات میں موجود تمام نظاموں کو کون چلا رہا ہے۔ مثلاً سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین کی گردش، انسان کا مرنا، جینا، اٹھنا، نباتات، معدنیات، مختلف مخلوقات۔ غرض یہ کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے۔ یہ قوت ہے کیا؟ ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ دراصل ہماری ہر خواہش کی تکمیل یہی قوت کرتی ہے۔ سب سے اولین قدم اس قوت کی موجودگی کے بارے میں جاننا، سمجھنا، یقین اور احساس پیدا کرنا لازمی ہے، اور دوسرا اپنی طاقت، صلاحیت اور وسائل اور وقت استعمال کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنا۔ تیسرا زندگی میں اچھی صحت، کامیابی، بہتری، بھلائی اور روپیہ پیسہ کے لیے اس سے طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ اس اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں سوچ کا خاص لیول درکار ہے جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں واقعی کوئی ایسی قوت موجود ہے جو اس کائنات کے تمام نظاموں کو چلا رہی ہے اور یہی ہر چیز ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے شکر گزاری بالکل آسان اور بہترین عمل ہے جس کے لیے تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک، آپ یقین کر لیں کوئی تو قوت ہے جس نے یہ کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء پیدا کی ہیں۔ دوسرا، آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ ہی پروردگار ہے جو آپ کو ہر چیز مہیا کر سکتا ہے
جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ صرف اور صرف سچی شکر گزاری کے احساس کے ذریعے خود کو اس خالق کے ساتھ ہم آہنگ اور رابطے میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر یاد رکھو تو مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں، میری شکر گزاری کرنا اور ناشکری نہ کرنا۔ القرآن۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں جو شکر گزاری کی کمی کی وجہ سے غربت میں پھنس گئے ہیں، لیکن شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شیوا بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ جب ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم شکر گزاری نہ کر کے اپنے اور اس کے درمیان رابطہ منقطع کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزید نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شکر گزار لوگ قادر مطلق کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی نسبت جو کبھی بھی اظہار تشکر نہیں کرتے۔ کوئی بھی اچھی چیز وصول کرنے کے بعد ہم جس قدر شکر گزاری کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں گے، اسی قدر زیادہ اور اتنی ہی تیزی سے مزید اچھی چیزیں ہمیں ملیں گی اور ہمارا ربط بھی مضبوط ہوگا۔ سادہ الفاظ میں شکر گزاری کا ذہنی رویہ اس مخزن سے انتہائی قریب تر لے آتا ہے جہاں سے تمام تر نعمتیں آپ کو حاصل ہونی ہوتی ہیں۔ سب قوم کے لیے ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب پھلدار باغ تھے۔ اللہ نے کہا کہ خوب کھاؤ ان میں سے جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور شکر بجا لاؤ اپنے رب کا جو بہت رحیم اور بخشنے والا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان لوگوں نے شکر گزاری سے منہ موڑ لیا۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے بند توڑ دینے والا سیلاب بھیجا اور ان باغوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ایسے باغوں میں جن میں پھل لگتے تھے لیکن کڑوے اور کسیلے، اس کے علاوہ ان میں جھاؤ، ایسا پودا جو دریا کے کنارے اگتا ہے، اور بیڑی کی جھاڑیاں پیدا کی گئیں۔ یہ سب کچھ محض ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اگر آپ کم شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کم ہی نعمتیں دستیاب ہوں گی، اور اس کے برعکس اگر آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں، میرا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ شکر کرتے ہیں، تو اسی رفتار سے آپ کی زندگی میں نعمتیں آئیں گی۔ شکر گزاری کا اظہار آپ کی زندگی میں سے منفی رجحان اور برے حالات کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جبکہ چیزوں کے حصول میں کئی گنا اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شکر گزاری کا عمل آپ کو فرسودہ، منفی اور غلط سوچ کا شکار ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور آنے والے کل کی طرف آپ کی متوجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کی رسد میں کمی ہو سکتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فقط شکر گزاری آپ کے کل کو بہتر بنا سکتی ہے اور اس سوچ کو بھی روکتی ہے کہ خالق کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ در حقیقت شکر گزاری ایک جامع اور عالمگیر قانون ہے، اور آپ اس قانون پر عمل درآمد کر کے ہی اپنی زندگی میں مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قدرتی امر ہے، عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں پروردگار کے لیے پیدا ہونے والا اظہار تشکر ایک احساس کا اخراج ہے۔ یہ احساس اس مقام تک پہنچنے کے لیے ناکام نہیں ہو سکتا جس کے لیے آپ نے خارج کیا ہوتا ہے، یعنی رب، پھر اس کا آپ کی طرف فوری رد عمل کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ یہی آفاق کا قانون ہے۔ اگر آپ کا اظہار تشکر قوی اور مسلسل ہے تو رب کا رد عمل بھی مسلسل ہی ہوگا، اور آپ کی خواہش کردہ چیزیں ہمیشہ آپ کی طرف لگاتار آتی رہیں گی۔ یاد رکھیں، شکر گزار ذہن مسلسل بہترین نعمتیں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پختہ ایمان بھی تشکر سے جنم لیتا ہے۔ شکر گزار شخص مسلسل اچھی چیزوں کی امید کرتا ہے، اور یہی امید اس کا یقین کامل بن جاتی ہے۔ ایسا ہر فرد جس میں احساس شکر گزاری نہ ہو،
وہ زندگی میں ایمان کو زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یقین کامل کے بغیر نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا بھی انتہائی آسان ہے کہ دولت کے مخزن کے جس قدر قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ دولت ہم حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہر اچھی چیز آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے شکر گزاری کی عادت کو خود میں پختہ کرنا لازم اور شکر گزاری کا عمل مسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے۔ صحیح شکر گزاری کا عمل ایک مہارت ہے جو صرف وہ شخص سیکھ سکتا ہے جو سیکھنے کی شدید خواہش، تمنا اور سچی لگن رکھتا ہو، جس کی زندگی کا مقصد اولین سکون، اطمینان، زندگی میں کامیابیاں اور دولت حاصل کرنا ہو۔ دراصل اس شدید چاہت اور لگن ہی اس کو شکر گزاری کرنا سکھاتی ہے۔ جب وہ اس قانون کو سیکھنے کے عمل میں سے گزرتا ہے تو لطف اندوز ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ سرور، سکون اور لطف کا احساس اس کی عادت بن جاتا ہے اور یہ شکر گزاری اس کی نس نس میں رچ بس جاتی ہے اور اس کی زندگی میں اس کے فائدے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔